بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر. میں ہوں علی ڈار اور میرے ساتھ ہیں مرتضیٰ ڈار. بات ہم کریں گے آج ایران کے جوہری مذاکرات کے حوالے سے. دوستو، جوہری مذاکرات کے 7 راؤنڈز ہو چکے ہیں. 8واں راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. بات یہ کریں گے، ڈسکشن یہ کریں گے کہ ایران نے ان جوہری مذاکرات میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور خاص طور پر ویسٹ نے اس تمام تر مذاکرات کے اندر اب تک کیا حاصل کیا ہے. ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایران نے 7 راؤنڈز کے اندر کیا حاصل کیا ہے. کیا ایران کے حق میں معاملات بہتر جا رہے ہیں، یا ایران کی اس ساری پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ سب محض ایک دکھاوا ہے اور ٹائم ویسٹ ہے؟ دیکھیں، ویسٹ نے اس چیز کا بڑا شور و غوغا کیا. ویسٹ نے کہا کہ ایران اس ٹائم کو یوز کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح یہاں پہ ویسٹ کو، یعنی کہ ہمیں انگیج رکھے، اور ان دا مین وائل وہ اپنے یورینیم کی افزائش کرے، اس کی انریچمنٹ کرے. اس چیز کو ایران نے نل اینڈ وائڈ کر دیا جب انہوں نے 7ویں راؤنڈ کے تیسرے دن میں وہاں پہ اپنے ڈرافٹ پچ کر دیے. 2 انہوں نے ڈرافٹ دیے. ایک انہوں نے ڈرافٹ دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی سینکشنز کیسے ہٹانی ہے. دوسرا انہوں نے ڈرافٹ دے دیا کہ بھائی ہمارے جوہری پروگرام پہ کون کون سے ایکشنز لینے ہیں. یعنی کہ جب آپ کسی کو لکھ کے دے دیں کہ یہ پلان ہے، اس طرح عمل ہوگا، تو ہم اس ایگریمنٹ میں آگے بڑھ جائیں گے، تو اس کے بعد تو یقینی طور پہ کوئی بات نہیں رہ جاتی. تو جوہری مذاکرات میں یقینی طور پہ ایران کے لیے بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت ایران کے کورٹ میں بال نہیں ہے، بال اس وقت ویسٹرن کورٹ میں ہے. ایران کی طرف سے اس بال کو کک لگا کے ادھر پھینک دیا گیا ہے ڈرافٹ کی صورت میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی آپ یہ 2 ڈرافٹ تسلیم کریں. تو تیسرا ہم نے تیار کیا جس میں ہمیں یہ آپ سے گارنٹیز چاہیے کہ اچھا جی اب آپ نے ایگری کر لیا تو اس طرح جو ہے وہ آپ ہمیں گارنٹی کرتے جائیں گے. تو یقینی طور پہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور 8ویں راؤنڈ کا انتظار ہے. اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آنا، جس کو ہم اردو میں مطلب سیاسی بیانات کہتے ہیں، وہ سامنے آنا کہ جی ایران سیریس نہیں ہے اس معاملے کے اندر، اور ایرانیوں کا کہنا کہ جی اس میں ویسٹ سیریس نہیں ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ود ان دا ہاؤس یا ود ان دا روم جو ہے وہ بہت تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور اس وقت ویسٹرن جتنے تھنک ٹینکس ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اس ڈرافٹ کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں، اس کے لیگل لکوناس چیک کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سینکشن ہٹائیں گے، کس سیکٹر سے ہٹائیں گے، پلان اے کیا ہوگا، پلان بی کیا ہوگا، پلان سی کیا ہوگا، اس کا ایران کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس سے جڑے دیگر ممالک کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا. اور ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر جو انہوں نے پلان دیا ہے کیا اسی طرح عمل ہونا چاہیے تو ٹھیک طریقے آگے بڑھیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی 2 نمبری لگائی جا رہی ہے یا ہمیں چیٹ کیا جا رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کا وہ ان کے اس وقت تمام کنسرن کوارٹرز جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں. تو یہ سپیڈی آگے بڑھ رہا ہے اگلے راؤنڈ میں. یعنی کہ اگر ہم کٹ اٹ شارٹ والی بات کر لیں تو ایران کے حق میں معاملات بہتر دکھائی دے رہے ہیں. ایران کو اس تمام تر صورتحال سے فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. فائدہ ہو رہا ہے ایران کو. فائدہ اس سے یقینی طور پہ ہوگا. ایران کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی ملک ہے، اس ملک کے اوپر آپ پیسہ روکتے ہیں، اس پہ پابندیاں لگا دیں، اور آپ کہیں ارد گرد کے بھی لوگوں کو کہیں، جیسا پرانے ادوار میں ہوتا تھا کہ قبیلے جو تھے ان کا رستہ، مالی مدد ان کی روک دی جاتی تھی، اور ارد گرد کے قبائل کو کہہ دیا جاتا تھا جی آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. تو ایگزیکٹ یہی ایران کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے اوپر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں، باقی ممالک کو بھی کہے کہ جی آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. تو ظاہر ہے تجارت سے پیسہ بہت سارا آتا ہے اور بہت سارا جاتا بھی ہے. تو جب وہ ہو ہی نہیں رہی اور باقی جگہوں پہ بھی قدغن لگ چکا ہے تو پھر کس طرح کام بہتر ہوگا. ایران چاہتا ہے کہ پابندیاں ہٹے اور اس کا رائٹ ہے، وہ گرو کرنا چاہتا ہے جس طرح باقی ممالک کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ لوگوں کی جانب سے ایک ڈسکشن زیر بحث ہے جی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جسٹ دکھاوا ہے، محض یہ ایک ٹائم ویسٹ ہے اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. اس کا حاصل وصول ہوگا. تو خیال تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا یقینی طور پہ حاصل وصول ہوگا، اور حاصل وصول ہوگا تو جس کے لیے سارے یہ لوگ بیٹھے ہیں. ورنہ تو پاگل تو نہیں ہے وہ کہ سیریسنس ہے ایران کی، سیریسنس ہے. ایران نے یہ بات میں نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی ڈسکس کی تھی کہ ایران سیریس ہے، اور ایران یہ شو بھی کر رہا ہے کہ میں ان مذاکرات کو لے کے سیریس ہوں، میری سیریسنس ہے اس کے اندر. سیریسنس ہے ایران کی. ایران اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے. اس نے ڈرافٹ دے دیا، اس سے زیادہ تو سیریسنس والی کوئی چیز نہیں رہ جاتی. اب ویسٹ کا یہ کہنا کہ ویسٹ بیسکلی گیم یہ پلے کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ڈرافٹ دیا ہوا تھا وہ ڈرافٹ پہ 70-80% وہ کہتے ہیں کام ہو گیا تھا.
ہمارا پیسہ لگا, ٹائم لگا, ایفرٹ لگی, ساروں نے اتنی تکلیف برداشت کی, تو 70-80% جب کام ہو گیا ہے تو اسی کو جو 20% رہتا ہے پیچھے, یہ مینجمنٹ آئے ابراہیم ریسی صاحب کی, یہ بیٹھے اور اس کو ڈن کرے. تو 20% کے چکر میں, یا جو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں چیز, اس چکر کے اندر جو پریویس 70% جس پہ وہ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں, اس سے انکار کر دیا ایران نے. ایران نے کہا کہ بھائی اس وقت کے حالات اور تھے, ڈائنامکس اور تھے, ڈفرینٹ ہیں, معاشی بھی, ملکی بھی, سیکیورٹی کے بھی. تو وہ جو آپ نے کیا سو کیا, ہم نے اس کی کافی پوائنٹس ایکسٹریکٹ کیے ہیں, لیکن ہمیں اب جو ہے اس نئے ڈرافٹ کے اوپر چلنا ہے اور اسی کے اوپر. اچھا, دو آپ نے باتیں کی, وہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں. ابراہیم ریسی کا آپ نے نام لیا, اس حوالے سے میں بعد میں کویشچن کروں گا. بہت کہا جا رہا ہے وہ سخت سٹانس رکھتے ہیں, تھوڑے اپنے معاملات میں, اپنے فیصلوں میں اسٹف دکھائی دیتے ہیں. اس کی بات میں آپ سے بعد میں کروں گا. آپ نے ویسٹ کا ذکر کیا. ویسٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض اور سب سے بڑی چیز نوٹ کی جا رہی ہے وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کو اس تمام تر صورتحال پہ بہت اعتراض ہے اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. کیا اسرائیل اثر انداز ہو سکتا ہے ان جوہری مذاکرات پر؟ یقینی طور پہ ہو سکتا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. اسرائیل ظاہر ہے جو جیوز کی لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اسٹرانگ نہیں بہت اسٹرانگ ہے. وہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنے ہولڈ اور پاور کے اندر بہت زیادہ ہیں. جتنے مغربی ممالک ہیں سمیت امریکہ کے, یا جتنی یورپین ریاستیں ممالک ہیں, اس پہ جیوز کا بڑا زبردست قسم کا ہولڈ ہے, کنٹرول ہے. لوگ تو کہتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے, کیا اسرائیل کی کیا طاقت ہے؟ ظاہر ہے وہ ملک سے نہیں وہ چلاتے معاملات, ان کے اور بہت سارے معاملات ہیں جس سے وہ اپنے چلاتے ہیں, تو ان کا کنٹرول بھی ہے, ان کا ہولڈ بھی ہے, ان کا انفلوئنس بھی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ویسٹرن ممالک کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, اور وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یعنی کہ امریکہ اس کے ساتھ دوستی یاری لگا سکتا ہے, اس کی بات مان سکتا ہے, ویسٹرن بھی اس کی بات مان سکتے ہیں, ماننے کے مجاز ہیں, لیکن وہ ایک خاص لمٹ تک کر سکتے ہیں, اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. تو ابھی تک جب تک وہ لمٹ کراس نہیں ہوتی تب تک ان دونوں میں دیکھا ہوگا آپ نے ایک ریسنٹ ایک فرکشن بھی آئی. اسی فرکشن کی میں بات کر لوں, امریکہ کے اوپر ویسے تو کزنز ہیں, ہم بڑی بار ذکر کرتے رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کزنز ہیں, ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, ٹیمپرری رفٹ بھی آ جاتی ہے. اسی رفٹ کو لے کر امریکہ پر اسرائیل اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن کیا امریکہ مذاکرات کو لے کر سنجیدہ ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ جوہری مذاکرات کامیاب ہو جائیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے, یہ میری کیلکولیشن یا میری انڈرسٹینڈنگ ہے, امریکہ یہ واقعی چاہتا ہے, اور وہ دل سے چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کام. کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو یہ نئی مینجمنٹ آئی ہے, اس مینجمنٹ نے آتے اس چیز کو ریلائز کیا کہ بھائی ہمارے پہ فائنینشیل برڈن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور دنیا کے اندر ہمارے خلاف ریئیکشن بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ہر وقت ہر جگہ محاذ نہیں کھول سکتے, ہمیں محاذ بند کرنے ہوں گے, اور اصل مسئلے کے اوپر ہمیں اب محاذ کھولنا ہے. اور اصل مسئلہ اس وقت چائنا اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ شاید سپر پاور بن چکا ہے, یا چلیں ود ان فیو ایئرز وہ آفیشیلی ڈکلیئر یا اناؤنس ہو جائے گا اور تمام دنیا اس کو امریکہ سمیت تسلیم کر لے گی. ویسے امریکیوں کے لیے اپنے آپ کو سیکنڈ ٹو سپر پاور تسلیم کرنا ان کے ریکارڈ یا ان کی کتابوں کا ایسا نہیں ہے. تو اس نے تمام جگہوں پہ اپنے فوجی اپنا پیسہ واپس روکا, ود ان دا کنٹری لے کے آئے, اور ان توپوں کا رخ انہوں نے کیا ٹورڈز چائنا. سو وہ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. کیوں؟ کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر ایران میں انریسٹ ہے تو پورے مڈل ایسٹ میں انریسٹ ہے, اور ایران میں اگر سکون میں ہے تو پورا مڈل ایسٹ سکون کے اندر ہے. اب یہ میں یہیں پہ ایک تھوڑا سا ایڈیشنل پوائنٹ کر لوں, کیا چائنا سے کیا پرابلم ہے امریکہ کو؟ کیا کوئی اکنامیکلی امریکہ اپنے آپ کے لیے چیلنج سمجھتا ہے, یا کائنڈ آف وار سچویشن میں سمجھتا ہے امریکہ کہ مجھے کوئی شاید اس طرح کا تھریٹ ہے چائنا سے؟ کس طرح کے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ میں جنگ ہونی ہے, لیکن وہ مستقبل قریب میں نہیں ہونی. اس میں ابھی کچھ کے خیال میں 10 سال ہیں, کچھ کے خیال میں 15 سال ہیں, کچھ کے خیال میں 20 سال بھی ہیں. اچھا, ابھی فوراً جنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے اکنامک ریزنس ہیں. $14 ٹریلین کا قرضہ امریکہ نے لیا ہوا ہے چائنا سے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ چائنا سے بہت ساری چیزیں امریکہ جاتی ہیں تو ان کی سپلائی نہیں رک سکتی. مثال کے طور پہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹل گروسری سٹور ہے وال مارٹ کی 30,000 فیکٹریاں صرف چائنا میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے,
تو امریکہ سے اگر آج چائنا سے جنگ چھیڑ دیتا ہے تو سپلائی لائن رک جائے گی. بہت ساری ادویات آتی ہیں وہاں سے, تو وہ ادویات ہیں, وہ تجارت ہے, وہ لیا قرضہ ہے یا فائنینشیل اور بہت سارے کانٹریکٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وقت فوری جنگ نہیں چھیڑ سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اسے اجازت دے دے کہ بھائی تم چودھری بن جاؤ اور تم سپر پاور بن جاؤ. تو وہ ایک ایسی تھن لائن کے اوپر اس کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت کہ جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن انیویٹیبل ہے کہ ہم وار کو روک لیں. تو مین ریزن جو ہے وہ میری. اچھا, ہم اب مذاکرات کی دوبارہ بات کر لیتے ہیں. جوہری مذاکرات کی جہاں بات چل رہی ہے, ان کیس ہم دونوں سینیریو کی بات کر لیتے ہیں. اگر جوہری مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تب کیا سینیریو دیکھتے ہیں, اور اگر یہ جوہری مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جو ڈسکشن چل رہی ہے ہم نے کہا اس کو بھی اس کا حصہ بنائیں, دونوں صورتوں میں کیا مڈل ایسٹ پر اور بلکہ دنیا میں اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں بھائی, کہ کیا ہوگا دونوں صورتوں میں؟ ویری گڈ کوشچن. بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, پہلے یہ بات کر لیتے ہیں, تو صورتحال وہی ہوگی جو ابھی ہے اکنامکلی. ٹھیک ہے, یعنی اکنامک صورتحال یہ ہے کہ ایران اس وقت لارجلی ممالک کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا اور آئسولیشن کسی کیفیت کے اندر کئی سالوں سے ہے. تجارت نہ کرنا, آئسولیشن میں رہنا ایک بہت ہارڈ جو ہے وہ پوزیشن ہے یا پلیسمنٹ ہے کسی بھی ملک کی, اور ایسا ملک جس کا حجم پاکستان سے جو ہے وہ کوئی 2-2.5 گنا زیادہ ہو, تو اس کو چلانا یا اس کے معاملات کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو کٹ اٹ شارٹ, مشکلات ہوں گی ایران کے لیے, ناممکن کچھ نہیں ہوگا لیکن مشکلات ہوں گی اور بڑھیں گی. اب اگر کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, جے سی پی او ہو جاتا ہے, اگر ہو جاتا ہے کامیاب, تو تب یقینی طور پہ ڈیفینیٹلی ایران کے اندر پیسے کا انفلکس آئے گا, تجارت شروع ہو جائے گی, اور بہت سارے ممالک ان کی بھی تجارت شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز جب زیادہ تھی کہ جی ایران سے کیوں پاکستان پیٹرول نہیں رہتا, تو بہت سارے ممالک دیکھنے لگ جائیں گے یار ہم کیا کوئی ایسے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران سے اس کا تیل لینے لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو یعنی جب تجارت شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ کر کے چیزیں گرو کریں گی. ایک تو یہ ہوگا, اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں مڈل ایسٹ کے جو خاصے بگڑے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک ٹیپر ڈاؤن ہو جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ بیلنس آف پاور ہو جائے گا, یعنی کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو یو اے ای ہے, ناٹ سعودی عربیہ, جو یو اے ای ہے, آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنا امریکی یا اسرائیلی اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں شفقت کا یا بڑے پن کا یا بردباری کا, وہ انہوں نے سعودی عرب سے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ لیا. تو بیلنس آف پاور یعنی کہ وہ ایبسولوٹ پاور کسی ایک ملک کو بھی نہیں دیں گے. سو بہت سارے ملٹیپل بینیفٹس ہیں جو ہوں گے. فائدہ ہوگا, نظر آ رہا ہے فائدہ ہوگا, آپ نے بتایا فائدہ ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک کر دیں گے اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے, تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے. نفتالی بینٹ ان کے وزیر اعظم, انہوں نے صاف اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اسرائیل نے تسلیم نہیں کرنا, ہم شاید آپ کی نیوکلیئر سائٹس اور آپ کے معاملات جو بھی ہیں اس کو ختم کر کے آپ پہ اٹیک کریں گے, اور ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. تو کیسے امریکہ ڈیل کرے گا اسرائیل کے ساتھ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں, اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس بھی آج شاید اس چیز پہ اس سوچ میں پڑے ہیں کہ اسرائیل کیوں حملہ کرنا چاہتا ہے. اور اسرائیل, لیکن امریکہ کے لیے تو گلے کی ہڈی اسرائیل نظر آ رہا ہے نا. اسرائیل کو تو امریکہ اور اسرائیل, امریکہ دونوں صورتوں میں پرابلم ایک کانسینٹ کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں لیں گے. یعنی ان کو جنگ پہلے آپس میں لڑنی ہوگی. جنگ سے مراد یہ کہ آپس میں ان کو بحث مباحثہ کر کے یہ طے کرنا ہوگا کہ کانٹریکٹ کرنا یا نہیں کرنا. جب جو بھی وہ طے کریں گے وہ ہوں گے اس کے بعد سیم پیج پہ. لیکن اگر گاڈ فاربیڈ کانٹریکٹ نہیں ہوتا اور حملہ ہو جاتا ہے تب یقینی طور پہ حالات خراب ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوگا, اور کافی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن انڈائریکٹ بھی اس حد تک ایگریشن جاری ہے دونوں سائڈوں سے کہ اس میں کئی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے. وہ عراق کے اندر ہو, وہ یمن کے اندر ہو, یا وہ ان کے گلف آف عمان کے اندر بھی ریسنٹ جو اسکلیشن. میں اسی پہ ایک کویشچن میرے مائنڈ میں تھا, وہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری تھا. وہ ایک کنفیوژن ہے جو میں نے بھی کافی بار اس کا ذکر کیا, اور آپ دوستوں نے بھی بہت ذکر کیا اس کا. جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈیل جے سی پی ہو جائے. دوسری طرف ایک سائبر اٹیکس چل رہے ہیں, ڈرلز کی جا رہی ہیں, اور وہاں پر پورا پاور شو کیا جا رہا ہے, ڈرونز ہیں وہاں پر, میزائل, بیلسٹک میزائل کے تجربے ہو رہے ہیں, مشترکہ ہو رہی ہیں. تو کیا ہم سمجھیں کہ کیا ہم بات کرنا چاہتے ہیں, یا ہم دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم نے 1-on-1 کلیش چاہتے ہیں؟ ہم ایتھکس تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں
تو آپ امن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں, تو پھر وہی ہونا چاہیے. لیکن ماضی اس چیز کا ترجمان ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایتھکس نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان کے ڈائلاگ چل رہے تھے, افغان ڈائلاگ جس کا نام ہے, تو ان افغان ڈائلاگ میں بھی طالبان امریکیوں پہ حملے کرتے تھے اور امریکی ان پہ ڈرون برساتے تھے, اور اس طرف پیس ٹاکس جاری تھیں. تو یہ وتیرہ ایک ہے کہ آپ پاور کا بھی یا اپنی علیحدہ جو جاری جنگ ہے اس قوت کے ساتھ وہ بھی کنٹینیو رکھتے ہیں, اور دوسری طرف آپ نیگوسیشنز بھی جاری رکھتے ہیں. اگر نیگوسیشنز کامیاب ہو گئیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوئیں تو دونوں قوتیں کہتی ہیں کہ یار ہم وہاں پہ تو ایڈوانسمنٹ حاصل کر چکے ہوں. تو ایگزیکٹ یہی سینیریو جو ہے وہ. اچھا, ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں. ایران پر الزام لگتا ہے کہ ایران یورینیم انرچمنٹ کر رہا ہے, افزودگی کر رہا ہے یورینیم کی, یورینیم کا غلط استعمال کر رہا ہے, اور ایران اس خطے کے لیے خطرہ ہے, ایران کے ڈرونز, میزائلز, بیلسٹک میزائلز وغیرہ سب. تو وہ خطے کے لیے, کیا ایران واقعی خطے کے لیے خطرہ ہے, اور کیا ایران واقعی انرچمنٹ کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیں, یہ سٹیٹمنٹ تو آن ریکارڈ ہے. ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کے باقی ہائی اپس آفیشلز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوکلیئر طاقت نہیں بننا چاہتے, ہم ایٹم بام نہیں بنانا چاہتے. ویسٹ کا اس بارے میں سٹانس یہ ہے کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں, یہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ اس پہ کاربند ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ تھنک ٹینکس کا یہ خیال ہے کہ یہ بنا چکے ہیں, اور اس میں وہ پاکستان کا بھی بار بار ذکر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے جو ہے وہ پاکستان کی, اس میں ویڈیو بھی ہم نے اس ویڈیو بھی کی تھی اس پر. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فارمولا انہوں نے دیا تھا اور اس کے بعد یہ ایٹم بم بنا چکے ہیں, اب یہ صرف رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک رائٹ ٹائم آ جائے. دنیا میں جب مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں تو اس ٹائم ہم اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی بالکل سے قریب ہیں, یہی تو ڈسکشن ہے. لیکن واٹ ڈو یو تھنک, میں کیا پاسبل ہے ایران نے اتنی؟ میرا خیال ہے کہ ایران کیونکہ اسرائیل شیور ہے, اسرائیل ٹوٹلی شیور کہ ایٹ لیسٹ ابھی ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے, ایٹم بم نہیں ہے. میری رائے یہ ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا, ہو بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہی ایک ہو بھی سکتا ہے آنے والے وقت میں. ظاہر ہے دنیا کے آپ کو معاملات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور پرانے ادوار میں بھی آپ ایسی فیصلے اور مثالیں دیکھتے ہیں جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں اس حالات کے مطابق مینیج کرنا ہوتی تھیں. لیکن جو آپ نے بھی سوال کیا, اس سوال کے اندر دو بڑی اہم چیزیں آپ نے کہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا بیلسٹک میزائل کا, اور دوسرا آپ نے ذکر کیا ڈرون پروگرام کا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ جوہری معاہدہ ہو جاتا ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے, سب کے لیے بہتری ہوگی, اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ہو جانے یا اس کے نہ ہونے, ان دونوں صورتوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام, یہ دو ایسے پروگرامز ہیں جس کے اوپر وہ جو ایسے آنکھیں لگا کے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اس کے اب ان پروگرامز یا ان چیزوں کے گرد ہم نے گھیرا ڈالنا ہے. ذکر کر رہے اسرائیل بھی بار بار اس کا آ رہی ہیں, ایسے تجزیے اسرائیلی عہدیدار بار بار یہ بیان, ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کا یہ بڑا نقصان دہ پروگرام ہے, خطے کے لیے بہت خطرہ ہے. مڈل ایسٹ کے اندر تمام ممالک ہوشیار رہے ہیں. اس کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تقریباً 80 جو ہے رافیل طیارے UAE لے لیتے فرانس سے, وہ خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ خطرہ ہے. خیر, اچھا میں کوئکلی ایک چیز اور جو جاننا چاہتا ہوں, بلکہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں, IAE کا رول. IAE نے کافی اپنے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھے, ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے. IAE کا کہنا یہ ہے کہ ایران ہمیں اپنی جو ان کی نیوکلیئر سائٹس ہیں وہاں تک رسائی نہیں دیتا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یورینیم کی انرچمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ اس کا کیا معاملہ ہے, اس کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی کیوں نہیں ایران الاؤ کرنا؟ IAEA یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کا ذیلی ادارہ, یہ ہو MNSC انٹرنیشنل ہو, یا اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو دنیا کے مانے جانے یونانیمسلی ادارے ہیں, ان کے بارے میں خیال یا ایک تاثر ہے کہ یا IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو کہ یہ لارجلی ویسٹ کے کنٹرول میں ہے. لارجلی, ناٹ آل آف دیم. لیکن آج بھی ان کی کہی ہوئی بات, فیصلے یا جو بھی یہ حرکات کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. تو میں متنازع نہیں کہتا IAEA کو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بائسنس ہے, ایک چیز, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ IAEA ہر ملک میں, اور خصوصاً وہاں پہ جہاں پہ جوہری ہتھیار ہیں, وہاں پہ مانیٹرنگ کرنے کا مجاز ہے ایز پر لا.
وہ کہتا ہے 3.67% آپ یورینیم انریچمنٹ کر سکتے ہیں ایز پر لا اپنے ریسرچ ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایٹم بم کی تیاری کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی اتنی الاؤڈ ہے, اتنی الاؤڈ آفیشیل ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے اسٹڈی ریسرچ پروگرام چل سکتے ہیں. تو مختلف ظاہر آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں, اگر ان نیوکلیر پلانٹس کے اوپر آپ اس سے زیادہ انریچمنٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیڈنگ ٹورڈز اے نیوکلیر بام پریپریشن. تو نیتنز ہے یا وہ فوردہ ہے یا جہاں جہاں پہ بھی ایران کے پلانٹس ہیں, IAEA کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کی مانیٹرنگ نہیں کرنے دی جاتی. مثال کے طور پر مانیٹرنگ کیسے کرتے ہیں, وہ کیمرے لگاتے ہیں, CCTV کیمرے, ظاہر ہے ہر وقت بندہ تو نہیں ہوتا وہاں پہ. ان کیمروں سے وہ ان اسپیسیفک جگہوں کی جہاں پہ یہ انریچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, اس کو مانیٹر کرتے ہیں, لائیو بھی, ریکارڈڈ بھی, اس کی تصویریں بھی, مائکرو فون سے اس کی آڈیو بھی سنتے ہیں تاکہ وہ لائیو دیکھ رہے ہیں سامنے کیا اس کی مانیٹرنگ کی جائے پورے پروسیس کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایرانیوں نے ہمیں کہا کہ جی کیمرے خراب ہو گئے, تو انہوں نے کیمرے نئے کیوں نہیں انسٹال کیا, کیا ریزن؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مجاز ہیں اس چیز کے کہ ہم جائیں اور جا کے سائٹ کا دورہ کریں اور جا کے خود چیک کر کے آئیں کہ بھائی جس دیگ کے اندر یہ تیار کر رہے ہیں ایٹم بم, وہ دیگ جو ہے وہ صحیح ہے یا خراب ہے یا کیا کر رہے ہیں, فزیکلی دیکھتے ہیں. تو یہ ہمیں دورے بھی نہیں کرنے دے رہے. تو واٹ از دا ریزن, کیوں نہیں؟ اچھا, ریزن یہ ہے کہ ایران نے کہا کہ بھائی آپ نے جتنا ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا JCPOA وہ ہمارے ساتھ توڑ دیا امریکہ اور اتحادی ممالک نے. ٹھیک ہے, اس کانٹریکٹ بائی لیٹرلی کہا گیا, یونیلیٹرلی انہوں نے توڑ دیا. اور اس کانٹریکٹ کے توڑے جانے کی وجہ سے ایک ریزن ہمیں بہت سارا جو ڈیمیج ہے وہ اٹھانا پڑا. تو IAEA اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پہلے تو وہ بتائیں, ظاہر ہے. اور اس حوالے سے IAEA کی جانب سے یہ کہتا ہے جی یونائٹڈ نیشن کہتا ہے ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو آپس کا ان کا معاہدہ تھا. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو جوہری پلانٹس ہیں اس پہ ہر دوسرے دن اسرائیلیوں نے حملہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی سائبر حملہ آپ نے بھی رپورٹ بنائی تھی, بالکل ہمارے پلانٹس کے اوپر سائبر حملے کرتے ہیں, ایک چیز. دوسرا یہ کہ وہ فزیکل حملے بھی کرتے ہیں. کچھ ہی مہینے پہلے انہوں نے ڈرون سے برسائے گولے وہاں پہ اور کافی اس کا ایریا منہدم ہو گیا, اور فوراً جو ہے وہاں پہ انہوں نے انسٹال ایرانینز دوبارہ سسٹم کو کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ ایرانینز کر رہے ہیں, اسرائیلیز کر رہے ہیں یہاں پہ, اس کے بارے میں IAEA کا کیا کہنا ہے. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ تھا اس کے مطابق ہم نے ان کو دورے بھی کرنے دیے, ہم نے ان کو ویڈیوز بھی تھیں, لیکن IAEA جھوٹ بول رہا ہے, بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے. وہ ایسی چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے جو نیوٹرلٹی یا نیوٹرل بندے یا نیوٹرل باڈی کی جانب سے نہیں دی جاتی. وہ بائسڈ رپورٹنگ آگے کر رہا ہے. اچھا, کوئکلی 2 سوال ہیں جس کے اوپر میرے مائنڈ میں تو ایک چیز جاننی بڑی ضروری ہے کہ نیوکلیئر ٹاکس 8th راؤنڈ سٹارٹ ہوگا, کیا پریڈکشن ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا ممکنہ طور پر. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مشکل سچویشن کے اندر اس وقت ایران کے ساتھ کون کھڑا, کون ہوا, ایران کے اتحادی کون ہے, کون چاہتا ہے کہ ایران کے حق میں بہتر ہو. دیکھیں ہوگا کیا, یہ تو خیر بڑا ہی مشکل سوال ہے, لیکن جسٹ ایز اے پریڈکشن کہ کیا نظر آتا ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران نے جب یہ ڈرافٹ بنایا تھا تو ایران کو بناتے وقت یہ پتہ ہوگا کہ اس پہ ریئیکشن آنا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہہ دینا کہ ہاں جی ہم لائن بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ہم انگوٹھے اور سائن کرنے لگے ڈرافٹ پہ اور بہت شکریہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں. تو وہ مارجن, وہ کوشن ایران نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے لیٹ سے اگر 10 چیزیں کہی ہیں تو چلو ہم 4 معاف کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے یا کمپرومائز کر لیں گے. اسی طرح ویسٹ کو بھی پتہ ہے کہ اب ان کی 10 کے اوپر سے ہم نے بھی 10 بتانی ہے, تو کمپرومائزز دونوں جانب سے ہوں گے. یہ میری اسیسمنٹ ہے. کچھ ایرانینز کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے اور کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے ویسٹرن پاورز کو. دوسرا آپ نے پوچھا کہ ایران کا اس ساری ڈیبیٹ کے اندر اتحادی کون ہے, تو انفارچونیٹلی ایران کا کوئی بھی اتحادی نہیں ہے. 2 ملک رشیا اور چائنا یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اس لیے ریسنٹ اسٹیٹمنٹس بھی ہم نے بڑی اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ JCPOA کے ممبران ہیں, وہ اس کا حصہ ہیں, اور ویسے بھی وہ اس کے ایک الائنس کا حصہ ہے جو 5 ملکوں کا اتحاد ہے, اس لیے وہ اس کے ساتھ کھڑے اور کرتے اور بڑی انہوں نے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا. آپ مجھے نام بتائیں ان ممالک کا جنہوں نے کہا ہو کہ جی ایران صحیح کہہ رہا سارے باقی. کیا باقی ممالک میرا خیال ہے مجبوریاں ہیں, کوئی کیوں نہیں چیز ہے کہ مجبوری ہے. جتنے ممالک ہیں باقی, وہ سعودی عربیہ ہے, وہ قطر ہے, وہ بحرین ہے, پاکستان, وہ UAE ہے, بہت سارے ایسے ممالک ہیں
جو ویسٹرن بلاک کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی خطے کے لیے خطرہ ہے ایران کی انرچمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو چلے ہم کہتے ہیں کہ یار یہودی ہیں تو ان کا ساتھ یہودی دیں گے, عیسائی ہیں چلے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس طرف ایک مسلم ملک کھڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی مسلم ملک نہیں کھڑا ہوا. نہیں پاکستان کا دو لوگ کھڑے ہیں, ایک چائنیز, 2 ممالک اور ایک رشین کھڑے ہیں. پاکستان کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے اس پورے معاملے کے اوپر؟ پاکستان ایران کے ساتھ بہت اچھا ہے, بہت اچھا اتحادی ہے اس ریسنٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں, اور وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. لیکن پاکستان کی لمیٹیشنز ہیں. پاکستان اگر کھلا آ کے اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ایران کی کیا بات ہے اور امریکہ کی ایسی کی تیسی, تو وہ آلریڈی امریکہ کے مسئلے میں آلریڈی پاکستان ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے بھی یس پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ایک لانگ ڈیبیٹ ہے. خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.